الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باطل کے ہر فریب کو مٹا دیتی ہے سحر حق، باطل کے ہر فریب کو مٹا دیتی ہے سحر حق، قرآن کے کلام سے جلتی ہے شمع ہدایت و یقین، جس کا نگہبان ہو خود خالق کائنات، جس کا نگہبان ہو خود خالق کائنات، اس پر اثر کرے گا کیا کوئی جادو لعین۔ میرے معزز دوستو، آج 8 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 23 جولائی 2026 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں مخدوم العلماء پیر طریقت عالم بعمل حضرت مولانا محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، صبح جب میں حرم مکی سے روانہ ہو رہا تھا تو یقین مانیے حضرت کے لیے میں بطور ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں کہ شاید ہماری حرمین کی دعائیں حضرت کی دعاؤں کے بغیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج حضرت اپنے کام میں سربستہ نظر آتے ہیں، دائیں بائیں کے اعتراضات چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے کام کرنا۔ حضرت جس نہج پر اور جس طبقے پر محنت فرما رہے ہیں، خال خال اس طرح مجھے کہیں اور ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ رب کریم نے ان کو جو چیز عطا فرمائی ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، سال ہا سال سے میرا یہاں آنا ہے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے جن وظائف پر عبور دیا ہے، وظائف الصالحین، حضرت کی وہ مشہور و معروف و مستند کتاب ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان فرمانے لگے کہ میں وظائف الصالحین خود پڑھتا ہوں۔ میں ابھی جب ایئرپورٹ سے باہر آیا تو حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ہاں میری حاضری تھی۔ میں حضرت کی خدمت سے ہو کے گویا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پاکستان کے لحاظ سے اس میقات سے ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ تو ابھی حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب عشاء کے وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے، پٹھان میزبان کے ہاں بغیر کھانے کے نکلنا یہ میرے لیے معیوب ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جب حضرت قریش صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، حضرت نے سلام بھی دیے، دعائیں بھی کی، اور اپنے لیے بطور فخر بھی فرمایا۔ ہمارے اکابر کا یہ اعتماد، ہمارے بڑوں کا یہ اعتماد ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ آج دنیا میں 2 نمبری کا دورہ ہے، ہر بندہ اس عنوان کو لے کے 1.5 انچ کی دکان نکال کے بیٹھا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے برے ہیں۔ بھئی سارے برے نہیں ہیں، آپ آ کر دیکھیں
یہ راستہ دیکھ کر چلنے کا نہیں، چل کر دیکھنے کا ہے۔ مجھے بھی کئی حضرات نے دائیں بائیں سے کہا کہ آپ ان کے ہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی آج سے جا رہا ہوں، میں تو بڑے عرصے سے جاتا ہوں۔ بھائی عامل لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں اسی عنوان پہ جا کے بات کروں گا کہ اسلام میں جادو کیا ہے، اس کے علاج کی حیثیت کیا ہے، اور علم عملیات کی حقیقت کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 102، حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام نبی ابن نبی ہیں، ان کی امت میں جادو کا کام شروع ہوا، جادو کا معاملہ چل رہا ہے۔ رب کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یہ سورت بقرہ میں فرمائی ہے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ بھئی نبی کفر کیسے کرے گا؟ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان ہونا، ایک ہے کافر ہونا۔ نبی کافر نہیں ہو سکتا، وہ تو اسلام کا علمبردار ہے۔ پھر یہ رب نے لفظ کیوں فرمایا وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ تمام جملہ محدثین و مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں کفر سے مراد سحر ہے، کفر سے مراد جادو ہے، کفر سے مراد 2 نمبری کام ہے، کالا علم ہے۔ فرمایا یہ کام حضرت سلیمان نے نہیں کیا تھا۔ اب یہ کام کون کرتے تھے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، وہ جو شیطان تھے، وہ جو ابلیس کے پروردگان تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو 2 نمبری، لوگوں کو جادو ٹونا سکھایا کرتے تھے۔ اسلام نے جادو کے وجود کو مانا، پر اس کی نسبت کفر سے کی ہے، اس کی نسبت شیطان سے کی ہے۔ پتہ چلا حضرت سلیمان علاج کرنے والے تھے، شیطان بیماری پیدا کرنے والے تھے۔ وہ کام انبیاء کا تھا، آج انبیاء کے وارث وہی کام سنبھالے۔ وما کفر سلیمان کا مطلب اٹھائیے تو بات سمجھ آ جائے۔ جب ہمارا نظریہ ہے کہ علم دین علماء کو وراثت نبوت میں ملا ہے، علم دین میں اگر علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم فقہ ہے، علم بلاغت ہے، علم اصول ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم قرآن ہے، انہی علوم کے اندر آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کی تعلیم دینے کا طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے، جسے علم رقیہ کہتے ہیں، علم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو اب توجہ رکھنا، میں اس آیت کے بعد حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح البخاری، اللہ کے رسول کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک نے 7 ہلاک کرنے والی چیزیں بتائیں، ان میں دوسرے نمبر پہ جادو کی بات فرمائی۔ فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ امام بخاری صحیح البخاری حدیث نمبر 2766 کے تحت روایت لائے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا قال الشرک باللہ والسحر، ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے، ان میں سب سے بڑی چیز یہ جادو کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو کا وجود ہے، لیکن یہ وجود جو ہے یہ غلط طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں انسانی تاریخ میں خیر اور شر کی پہلے دن سے لڑائی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اگر مصطفیٰ کے مت والے ہیں تو بو لہب کے چاہنے والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مخالف خدا بھی ہیں۔ یہ پہلے دن سے معاملہ چل رہا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے مسلمان کو روحانی جسمانی طریقے سے مشکل میں ڈال کے شریعت سے دور کر دے، ذہنی اور روحانی اذیت دے، اور اس کا مہلک ترین حربہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اب 2 کام ہمارے معاشرے میں ہیں۔ جو لوگ مادہ پرست ہیں، جو صرف دنیا کو ماننے والے ہیں،
انہوں نے جادو کا انکار کر دیا، اجی جادو نہیں ہے، ہوتا تو ہم پہ کر کے دکھاؤ، اگر جادو ہے تو ہم پہ کوئی کر کے دکھائے۔ یہ مادہ پرستوں کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ دوسری پیک پہ پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ہی یہی ہے، اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کو منہ لگا بیٹھے۔ ہم اہل سنت والجماعت، یہ ہم سیدھے راستے پہ خیر الامور اوسطھا پہ ہیں، ہم اس پیک میں بھی نہیں ہیں، ہم اس پیک میں بھی نہیں ہیں، ہم یہاں اللہ کے توکل کے ساتھ، اللہ کے احکامات و کلمات کے ساتھ علاج کے قائل ہیں، جادو کے منکر نہیں ہیں۔ میں ان دونوں کو جواب سمجھانے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے ہیں، فرعون نے جادو کا حربہ آزمایا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 جادوگر بلائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے جادو پڑھا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا معاملہ یوں اثر انداز ہوا کہ ظاہری طور پہ لگنے لگا یہ رسیاں نہیں ہیں، چل رہی ہے، یہ شیطانی ترتیب تھی جو حضرت موسیٰ کے سامنے انہوں نے زمین پہ ڈال دی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو رب نے روحانی ترتیب سمجھائی، فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہیں کھانا، بلکہ ما فی یمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پہ ڈال دو۔ ان نے زمین پہ ڈالا تھا، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، وہ ڈنڈا زمین پہ آیا، اژدہا بنا، ان سب 70,000 کی لکڑیوں کو، ان کی رسیوں کو ایک ہی لمحے میں کھا گیا۔ مجھے بتائیں اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو کا وجود نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ پہ ابتداءً خیال گزرا، بعد میں رب کا حکم آیا تو وہ خیال بھی جاتا رہا۔ بتاؤ یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اگر جادو کا وجود نہیں ہے، پتہ چلا شیطانی خیال آئے گا، روحانی کلمات اس کی بیڑے کو غرق کر کے رکھ دے۔ تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور سنیں یہ جادو تو کرتے ہیں شیطان والے، الزام لگاتے ہیں رحمان والوں پہ۔ جادوگر مقابلے میں آئے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا اور جو 70,000 جادوگر تھے انہیں سمجھ آ گیا ہم جادوگر ہیں، یہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتے ہیں وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ان آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہمارا رب وہی جو حضرت موسیٰ کا، ہمارا رب وہی جو حضرت ہارون کا۔ فرعون کی ربوبیت کا، فرعون کی الوہیت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت ربوبیت کے قائل ہوئے تو فرعون کو اپنا پانی، اپنی محنت پہ پانی پھرتے نظر آیا، تو فرعون نے انہیں کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ یہ جملہ کہا، توجہ رکھنا راول پنڈی کے غیرت مندوں، یہ 5-10 منٹ کے حضرت موسیٰ کے صحابی ہیں، ابھی 5-10 منٹ گزرے ہیں، ایمان دیکھیں، ایقان دیکھیں، احسان دیکھیں، یقین دیکھیں، اولو العزمی دیکھیں، یہ جواب دیتے ہیں کوئی اتنی لمبی صحبت ابھی نبی کی نہیں ملی، صرف ایک لمحے میں معجزہ دیکھا، ایمان دل میں موجزن ہوا، کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے ہاتھ میں جو ہے کر گزر۔ اب اللہ پہ ایمان لائے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے پر چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے صحابی کا مقام۔ ابھی 10 منٹ کے صحابی ہیں، ان کا رتبہ دیکھیں۔ تو میں یہاں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر کے صحابہ تو دن میں بھی حضور کے یار، رات میں بھی حضور کے یار، اجالے میں بھی حضور کے دلدار، اندھیرے میں بھی حضور کے تابعدار، سردی میں بھی حضور کے وفادار، اور ہر جگہ حضور کے حبدار۔ یہ پاک پیغمبر سے کیسے ہٹ گئے تھے؟ یہ کیسے بدلے تھے؟ وہ 5-10 منٹ جسے صحبت ملی، وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں رکھنے پہ تیار، اور یہ تو پوری زندگی میں حضور کے تابعدار۔ میرے دوستو، یہ جادو کی حقیقت کا معاملہ تھا۔ تو یہ پہلی پیک
جو لوگ انکار کرتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ ان کے لیے بات تھی۔ اب دوسری پیک کی طرف آئیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہی جادو سے ہے، وہ اس کو سب کچھ کا ذریعہ مان لیتے ہیں۔ انہیں جواب دینے لگا ہو، جی نہیں، میرے پاک نبی نے اس کا علاج سکھایا، میرے پاک نبی نے اس کے دلائل سکھائے، میرے پاک نبی نے اس کی ترتیبیں بتائیں، میرے پاک پیغمبر نے اس کے علاج کے معاملے امت کو سمجھائے ہیں۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں صحیح البخاری میں حضرت سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہما ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ رقیہ شرعیہ کے ساتھ میں نے علاج کیا ہے اور مجھے اس کی اجرت ملی ہے، بتائیں کیا کروں؟ پاک نبی نے فرمایا ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ، فرمایا کتاب اللہ پڑھ کے، اللہ کا کلام پڑھ کے، رب کی کلمات پڑھ کے، رب کی بات پڑھ کے، شریعت اور دین اسلام کا معاملہ پڑھ کے جو تم نے علاج کیا اس پہ جو اجرت ملی یہ صرف حقیقی نہیں ہے، عین حقیقت ہے۔ ان احق ما اخذتم، احق اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے عربی زبان میں۔ تو اس سے پتا چلا یہ پیک بھی غلط ہے جو آپ کہتے ہیں سب کچھ یہ ہے، جی نہیں، بلکہ اس کو ایک حدیث سے تشریح لیں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ پہلے گھوڑا باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں یا گھوڑے کو کھلا چھوڑو رب پہ توکل کروں؟ فرمایا پہلے گھوڑا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، پتا چلا علاج کرا مؤثر حقیقی رب کو سمجھ۔ پرابلم ہی نہیں ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس جسمانی علاج کے لیے جایا جاتا ہے، کوئی اسے شرک نہیں کہتا، کفر نہیں کہتا، دکانداری نہیں کہتا، دو نمبری نہیں کہتا، یہاں بھی تو دینی علاج کی ترتیب ہے۔ اس پہ فتویٰ بازی کا معاملہ کیا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تعویذ لکھنے کا ثبوت کیا ہے، تعویذ میں شرک کا اعتراض کیا ہے، تعویذ پہنانا چاہیے یا نہیں، میں آگے چلتا ہوں، لیکن میں یہاں تنقید کر رہا ہوں۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید سمجھانے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اگر جادو نہیں ہے تو میں اہل علم کے لیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اسی آیت وما کفر سلیمان کی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے، فرما رہے ہیں السحر فی عرف الشرع مختص بكل امر يخفى سببه ويتخلل على غیر حقیقته ويجري مجرى التموی والخداع۔ فرمایا اے لوگو، شریعت کی اصطلاح میں جادو کہتے ہیں پوشیدہ سبب کے ساتھ تکلیف دلائے، دھوکے کے ساتھ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دے۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب اس آیت کی شرح میں لکھ رہے ہیں آج 1448 ہجری ہے، یہ 606 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے، 8 صدیاں پہلے یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ آؤ آگے چلیے، میں امام ابن قدامہ عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ المتوفى 620 ہجری، آج 1448 8 صدیاں پہلے کا بندہ، ان کی کتاب المغنی، کتاب المرتد، مسئلۃ ارتداد وہو سکران، فصل السحر سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جادو کی تعریف کیا ہے، کہتے ہیں وہ عقد و رکن و کلام یتکلم به او یکتبه او یعمل شیئا فی بدن المسحور او قلبه او عقله من غیر مباشرت له۔ فرمایا کچھ لوگ ٹوٹکے کے ساتھ، گرہوں کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ یا لکھائی کے ساتھ کسی بندے کے دل پہ، کسی بندے کے عقل پہ بغیر ظاہری طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وَلَهُ حَقِيقَةٌ، اس کا وجود ہے۔ فَمِنْهُ مَا يَقْتَتِلُ، ان میں یہ ہے کہ بندے پہ جادو کر کے یہ کسی کو قتل کر دیں۔ وَمَا يُمْرِزُ، یا ان میں یہ ہے مرض میں مبتلا کر دیں، یا ان میں یہ ہے وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَطْئَهَا، ایک آدمی اپنی زوجہ کے پاس حلال طریقے سے ملنے کے لیے آئے، وہ اس پہ قادر نہ رہے، یہ طریقہ بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ خاوند بیوی میں ڈیورس،
खावंद बीवी में तलाक का मामला भी करते हैं। वमा युबग़िज़ु अहदुहुमा इलल आखिर औ युहब्बबु बैन इस्नैन, ये लोग जो हैं ये किसी में जाहिरी तौर पे बुग़्ज़, किसी में जाहिरी तौर पे धोखे की मोहब्बत के लिए गलत काम इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं कुरान की शरह, कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूं, मैं कोई डाइजेस्ट अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं जंग अखबार का कालम नहीं पढ़ रहा, मैं किसी एंकर की गुफ्तगू नहीं पढ़ रहा, मैं किसी सहाफी का तबसरा नहीं पढ़ रहा, मैं अल्लाह के कुरान की तफसीर और तशरीह आपकी खिदमत में रख रहा हूं। उसके बावजूद भी कोई बंदा कहे मुझे जादू की कोई हकीकत नहीं है ते मेरे ते करते दिखाओ, मेरे ते नहीं होता, मैं तो हैरान हूं भाई आप पे नहीं होता, फिर मैं बड़ी इज्जत से कहता हूं हाँ वो है जिस पे नहीं होता, जिसके लिए औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगी जाती है। क्यों? उसको मोहलत मिली है, वो तो मोहलत लेके आया है। ओए खुदा के बंदो, तुम अपने आप को कहां पहुंचाने पे बैठे हो? थोड़ा तो गुजारा कर लो, थोड़ी तो तरतीब समझ लो। आप देखो आपका एतराज कहां तक जाएगा, कहां तक पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, मैं इसी तरह आपकी खिदमत में एक बात मजीद अर्ज करने लगा हूं। आजकल लोग कहते हैं जादू से बचाव की तरतीबें, ये किस तरह हो सकती है? क्या जादू से बचाने का मामला या जादू कराने का मामला ये दोनों एक हैं? मैं कहता हूं एक नहीं है। आमिल हकीकी, आमिल दुकानदार में फर्क है। आप कहेंगे कैसे? निकाह और जिना में काम एक है, अल्फाज और मुआहदात का फर्क है। तो मैं नहीं कह सकते मां भी औरत है, बीवी भी औरत है, तो वहां निकाह जायज यहां जायज क्यों नहीं है? ये इस्तेदलाल गलत है। भाई छोटा सा एतबारी फर्क है, महरम से मुजरिम बनाना, हरम से जुर्म बनाना, ये हो सकता है। आओ मैं फर्क आपकी खिदमत में रखता हूं। जो आलिम हकीकी नहीं होता वो नामालूम अल्फाज के तावीज लिखता है, पुतलियां बनाता है, खून से लिखता है, हैज से लिखता है, अजीबो गरीब बेकलिमात इस्तेमाल करता है। लेकिन जो आलिम रूहानी, आलिम हकीकी होता है, उसकी बुनियाद अल्लाह का कुरान होती है, हुजूर का फरमान होती है, सूरत फलक, सूरतुल नास, आयतुल कुर्सी, कुरान पाक की आयात और मसनून दुआएं होती हैं। क्या ये फर्क नहीं है? आओ मैं समझाने लगा हूं। जो 2 नंबर ड्रामेबाज, शब्दबाज, दुकानदार, शॉपकीपर आलिम होता है, वो नापाक रहता है और तावीज के दौरान नापाक रहने का पाबंद करता है। अंधेरों कमरों में बैठता है, अंधेरे कमरों में नामहरम औरतों से टांगे दबाता है, वहां पे गैर शरई मुतालिबात करता है। लेकिन जो आलिम रब्बानी, आलिम रूहानी होता है, वो इलाज करता है रुक़या की तरतीब पे, अमल की तरतीब पे, इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत की तरतीब पे। वो तो बावजू रहता है, पंजगाना नमाज का पाबंद होता। क्या ये फर्क नहीं है? आप कहें ये दोनों का एक मामला। अच्छा, जो 2 नंबर आमिल हैं, मैंने देखा है ये दिल के मरीज बना के दूसरे को खौफ दिलाते हैं, हसद दिलाते हैं, रिश्तों में कहते हैं तेरे ऊपर फलां कीते हैं, तेरे ते फलां कीते हैं, तेरे तो हसद है, तेरी बंदिश तेरे भाई कर देते हैं, ए भाभी तेरे घर आई है ते अगला देती है। इस तरह के एतराजात करके लोगों में नफरतें डालते हैं। सही वाला आमिल, आलिम रूहानी, आमिल रूहानी, इसका अकीदा भी ठीक होता है, वो अकीदे की इस्लाह भी करता है, वो खौफ नहीं दिलाता, वो सबर दिलाता है, तसल्ली दिलाता है, इंसान को जरिया समझता है, मुसब्बिबुल अस्बाब खुदा को जानता है। आप कैसे कहते हैं ये दोनों एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है? ऐसे नहीं है जैसे आपने समझा दिया। सुनिए, इल्म अमलियात की शरई हैसियत है। हमारे अकाबिर ने इन्हीं कुतुब में इल्म अमलियात की शरई हैसियत पर बात की है। वो बताते हैं शरई हैसियत के लिए इल्म अमलियात की बहुत सी चीजें हैं जिनको मानना, जिन पे अमल करना बड़ा जरूरी। मसलन सबसे पहले वो कहते हैं जो इलाज करे तो उसे अल्लाह का कुरान लिखना चाहिए या अस्माए हुस्ना लिखने चाहिए। जैसे हमारे अकाबिर, हमारे बड़े आमिलीन रूहानी करते हैं, वो अल्लाह का कुरान लिखते हैं या अस्माए हुस्ना, रब के नाम का वजीफा करते हैं। क्योंकि कुरान कहता है वज़कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम को याद करो। तो इस जिक्र की कोई हैसियत है? वज़कुर इस्म रब्बिक, इस्म रब्बिक, नेम ऑफ द योर गॉड, आपके अल्लाह का नाम।
نام کی صفات ہوتی ہیں. آج کہتے نہیں ہیں نام اچھا رکھ لو, نام برا ہوگا تو یہ اثر آئے گا, نام اچھا ہوگا تب بھی اثر آئے گا. کیا رسالت مآب نے صحابہ کے نام تبدیل نہیں کیے؟ زید الخیل آئے, فرمایا نہیں آج کے بعد تو زید الخیر ہے. ازواج مطہرات میں حضور نے نام تبدیل نہیں کیے, برہ ہے یا رملہ ہے تبدیل نہیں کیا, پوری ترتیب سے اللہ کے رسول نے بتایا. یہ اسماء میں نام کی وجہ ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں نام میں جس وقت کشادگی چاہیے یا واسع پڑھو گے, جس وقت کوئی معاملہ چاہیے یا قابض پڑھو گے, جس وقت رحمت چاہیے یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرو گے, جس وقت اللہ تعالیٰ سے تمہیں حیات کی طوالت چاہیے یا حی یا قیوم چاہو گے, یہ پوری ترتیب کے ساتھ ایک ایک معاملہ یا اسماء حسنہ یا اللہ جل شانہ کی آیات پہ لکھتے ہیں. نمبر 2, عامل حقیقی کے لیے روحانی علاج میں شریعت نے شرط بتائی ہے, وہ عربی زبان میں لکھے اور واضح لکھے. واضح کا کیا معنی؟ وہ ایسے الفاظ میں لکھے جن الفاظ کا تعلق عبرانی سے ہو, سریانی سے ہو, تریانی سے ہو, ہندوانہ ترتیبوں سے ہو. جی نہیں, وہ عربی الفاظ لکھے گا یا عربی الفاظ کے ابجد لکھے گا جس سے اس چیز کا معاملہ واضح طور پہ سامنے آئے گا. اور جن کی چیزوں کا مطلب حرام, غیر اللہ کی پکار حرام, وہ ان سے بچے. شیاطین کے نام کی پکار حرام, وہ ان سے بچے. تو عامل روحانی, عامل حقیقی یہی دین کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے. عقائد کو بھی دیکھیں. آج کل لوگ کہتے ہیں اسی عقیدے نال کی کرنا ہے, اسی تے فائدہ دیکھنا ہے. تمہیں کیا پتا اس نے تمہیں لکھ کر کیا دیا؟ میں ایسے ایسے عاملین کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا یہ تعویذ لو, فلاں چوک میں جا کے اس تعویذ پہ جوتے مارے, وہ آنکھیں بند کر کے چلا گیا. لیکن جب کسی اہل حق سے واسطہ پڑا, اس نے کہا کھول کے تو دیکھ. جب کھول کے دیکھا تو اس میں خلفائے راشدین کے نام تھے. یہ لانتی بھی موجود ہے, میں جانتا ہوں. کہاں بیٹھے آپ؟ تو بھائی فرق نہیں ہوگا. ہاں میں کہتا ہوں ان جیسے نہ ہوتے تو ان جیسوں کا فرق ہمیں کیسے پتا چلتا؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. متنبی نے کہا رات نہ ہوتی تو دن کی قدر کیسے کرتے؟ ہاں, کفر نہ ہوتا تو اسلام کی دولت پہ شکر کیسے کرتے؟ اور تکلیف نہ ہوتی تو راحت کو اغتنم خمسن قبل خمسن کہہ کے حضور نے مقام شکر بتا دیا. میرے ساتھیو, اسی طرح عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا تو اس عقیدے والے کا اس پہ اثر آئے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے لگا ہوں, اللہ کے حکم سے ڈرنے والا ہوگا تو تعویذ کا اثر اس میں موجود ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا ہے تو صحیح عقیدہ ہے, ورنہ جی نہیں, یہ صرف جنات کے تابع کر کے سفلی عمل کر رہا ہے, کالے عمل کر رہا ہے, وہ اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھا ہے, تیری دنیا کیسے بنائے گا؟ تو اس میں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور مسنون علاج کرائے گا وہ آپ کو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میرے پاک نبی نے بتایا, وہ یہی بتائے گا. اس علاج کی ترتیب سمجھائے گا, کیونکہ وہ ماہر ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اور ماہر کی بات کو ماننا حدیث پاک سے ثابت ہے. کیا نہیں فرمایا گیا کہ ماہر کی بات کو مانو؟ صحیح البخاری میں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. فرمایا جب نہ اہل کو کام سونپ دیا جائے گا تو ایسے تکلیف ہوگی گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بھئی اہل ہے, اہل کی بات مانیں گے, اور اہل کی بات بن دیکھے مانتے ہیں. میں آج جدہ سے چلا, میں یہاں پہنچا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا ہمارا پائلٹ کالے رنگ کا تھا یا سفید رنگ کا تھا. میں نے تو نہیں دیکھا اس کی NOC ٹھیک تھی, جعلی تھی یا اصلی تھی. مجھے نہیں پتا اس کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کیسے تھی. ماہر کمپنی نے کہہ دیا, سب نے تسلیم کیا, اس نے وہاں سے یہاں پہنچا دیا. تو ماہر پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. ماہر کو چیک ماہر کرے گا. ہر للو پنجو کا کام نہیں ہے میں تیرے چیک کرنا آ گیا. تیرے پاس اتنی جرت ہمت نہیں ہے کہ تو ڈاکٹر سے ٹیکے کے اوپر چیک کرنے پہ بات کر لے. ہر عالم پہ بولنے کے لیے تم تیار بیٹھے ہو, چاہے گھر میں تمہیں اصلی شناختی کارڈ پہ بھی روٹی نہ ملے. مولوی تے گل کرنے لئی سارے تیار بیٹھے نے. خدا کے بندو, وہ تمہارا روحانی علاج کر رہا ہے اور تم اس پیٹ کل پچو چلا رہے ہو, ایسا نہیں ہے. اسی طرح معوذتین سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے علاج کریں. میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.
किसी आलिम दीन के पास जाएं, उससे इसका तर्जमा पूछ लें, ये तर्जमा क्या है। ये जो पनाह मांगी जा रही है, नफासात किसे कहते हैं, फिल उक़द, उक़द उक़दा की जमा उक़दा किसे कहते हैं। लबीद इब्न आसिम यहूदी, उसकी बेटियां यहूदन रसूलुल्लाह पे जादू पढ़ रही हैं, और अल्लाह रसूलुल्लाह को इत्तला फरमा रहे हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद से पहले वमिन शर्रि नफ़्फ़ासात फिल उक़द। महबूब मुस्तफ़ा पनाह मांगी है उन ख़वातीन की गिरहों के ऊपर फूंक मारने से। इसका मतलब है अगर वो 2 नंबरी शैतान की इत्तिबा में करेंगे तो हम मुअव्वज़तैन पढ़ के रहमान की इत्तिबा में उसका इलाज करेंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि कहां से साबित है, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं, कहां का मामला है। और मेरे दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी इमाम मुस्लिम रिवायत लाए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल बकरा पढ़ा करो, और सूरतुल बकरा जिस घर में पढ़ी जाए शैतान नहीं जाता। हमारे बड़े हमें बता रहे हैं रोजाना रात को घर में सूरत बकरा लगाओ, शैतान को दौड़ता देखो। आप अंदाजा लगाएं, एक आमिल रब्बानी ने मुझे कहा कि किसी को डर लगे ना तो कुरान हदीस की आयत तो हम पढ़ के सोते हैं, एक काम और भी कर लो, सोने से सुहा गया। मैंने कहा क्या? कहा सीने पे उमर नाम लिख लो। नहीं समझे? सीने पे अपनी उंगली से क्या लिख लें? उमर लिख लें। मैंने कहा इसका क्या फायदा होगा? कहा हदीस में नहीं है कि उमर जिस रास्ते पे चलता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता। कहा तू लिख ले तो फिर कम है, ठीक है। तो ये तजर्बात की बात है भाई, तुमने नहीं मानना ना मानो, लेकिन फतवा तेरा किस बुनियाद पे है, एतराज तेरा किस बुनियाद। भाई तेरी समझदानी में एक चीज नहीं आती तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमने कही है या हमने लिख के दी है। भाई मैं अपने कह का जिम्मेदार हूं, मैं तेरे समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। और मेरे दोस्तों, इसी तरह आयतुल कुर्सी से इलाज है, ये शरीयत में साबित है। आयतुल कुर्सी से इलाज किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, रात को सोते वक्त बंदा पढ़े तो एक मुहाफिज, एक फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर कर देते हैं। इसी तरह हदीस पाक में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ना, ये जो है एक ढाल के मुतरादिफ है। अब मेरे दोस्तों आते हैं तावीज के मामले में। रिवायत सुनाई जाती है, मन अल्लक़त तमीमत फ़क़द अशरक, बड़ी सुनाई जाती है, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। मैंने कहा तमीमा का लफ्ज है, तावीज का नहीं है। मन अल्लक़त तावीज फ़क़द अशरक नहीं है, मन अल्लक़त तमीमत फ़क़द अशरक है कि जिसने तमीमा लटकाया। तावीज और तमीमे में जमीन आसमान का फर्क है, कुफ्र इस्लाम का फर्क है, मशरिक मगरिब का फर्क है, बौदल मशरिकैन का फर्क है। तुम नहीं समझे? हुजूर के जमाने में कौन सा आमिल तमीमा लिखता था? ये कुफ्फार थे जो बुतों से मदद मांगते थे, उस तावीज को तमीमा कहते थे, इसलिए शिर्क कहा गया। तावीज भी अरबी जुबान का लफ्ज है, तमीमा भी अरबी जुबान का लफ्ज है। इस जगह तमीमे का तर्जुमा तुम तावीज क्यों करते हो? भाई तमीमा वो तावीज होगा जो कुफ्र, शिर्क और गैरुल्लाह की पुकार का मामला, जहां तौहीद के अकीदे पे जिद पड़ती है। तौहीद बुनियाद है, अल्लाह जैसे रसूलुल्लाह की जात में खत्म नबुव्वत बुनियाद है, ऐसे अल्लाह की जात के मामले में तौहीद बुनियाद है, वरना पीछे क्या बचा? तो वो चीज थी। रह गया तावीज। तावीज का मामला तो ये नहीं है। मैंने तो तावीज के मामलात में रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबा कराम की रिवायात अगर आपकी खिदमत में ततब्बो करके रखूं ना, यकीन माने ये वक्त इसकी इजाजत न दे। मैं 2-4 आपकी खिदमत में मुश्त अज़कर वारे पर नमूने पेश कर रहा हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1727, बाब ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फीहि शिर्क। हजरत औफ इब्न मालिक अल अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्ना नरक़ी फिल जाहिलिया, हम जाहिलियत के जमाना, इस्लाम की इब्तदा से पहले, ऐलान नबुव्वत मुहम्मदिया से पहले तावीज के मामले किया करते थे। जब ऐलान नबुव्वत हुआ
ایمان لائے، حضور کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیف تری فی ذالک، ہم یہ رقیہ کا کام، یہ تعویذات کا کام کرتے تھے، آپ اس معاملے میں اسلام کے بعد ہمیں اس کی اجازت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، ذرا مجھے اپنے تعویذ پیش کرو، اپنے جو پڑھتے ہو وہ چیزیں پیش کرو۔ ہم نے پیش کی تو فرمایا اللہ بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، فرمایا ان میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کوئی شرک کی بات نہ ہو۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ ضعیف مسلم۔ کیا نام ہے؟ ہاں صحیح مسلم۔ یہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ تسی اے نہیں کہنا میرے جان دے بعد کہ حضرت قریشی صاحب اے تیرا خاندانی سی اس لیے آ کے کسی ضعیف روایت نو پھاڑ کے گیا۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ صحیح مسلم۔ اوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ خود عامل ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں میں اس زمانے میں عملیات کرتا تھا، میں نے عملیات حضور کے سامنے پیش کیے تو مہر نبوت لگ گئی کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آئیے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ شرک نہ ہونے کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ شرک تو کفر کی بنیاد ہے، پھر مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا نا۔ میں نے کہا نا عقیدہ ٹھیک ہو یہ وہی چیز ہے، مؤثر حقیقی اللہ کو نہیں سمجھا جائے گا تو شرک کے منتر لکھے جاتے ہیں، اسی لیے کلمات مجہولہ جائز نہیں ہے۔ آئیے ذرا آگے، قرآن کریم کو رب کریم نے کتاب بھی کہا ہے، قرآن بھی کہا ہے، قرآن مجید بھی کہا ہے، کتاب اور کلام بھی کہا ہے، اور ایک اور نام بھی دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن اللہ کہتے ہیں میں نے اتارا ہے، اس میں کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ شفا ہے تو شفا کسے کہتے ہیں؟ بیماری سے تندرستی۔ تو جو بندہ پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھ لے گا، جو بچہ پڑھنے والا نہیں ہوگا لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، صحابی رسول کر رہے ہیں۔ آؤ میں حضور کے گھر کا بندہ پیش کر رہا ہوں، رسالت سے رسول اللہ کے صحابہ کا بندہ پیش کر رہا ہوں، بنو سہم کا چشم و چراغ حضرت عمرو بن العاص، دہات العرب اربع، امام ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، بعد کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب کے 4 ذہین تھے، ان میں ایک ذہین عمرو بن العاص ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے جب ایمان لا رہے تھے خالد ابن ولید کے ساتھ مکہ، بات مکہ سے چلے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے، حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے رب نے فرشتہ بھیجا، مجھے اطلاع دی مکہ کی جگر کے 2 ٹکڑے مکہ نے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں، ایک خالد ایک عمرو بن العاص ہے۔ جب ایمان لائے تو حضرت خالد نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ حضرت عمر کی باری آئی، حضور نے ہاتھ بڑھائے، صحیح مسلم، حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، حضرت عمر نے ہاتھ بڑھائے۔ مجھے دیکھیں، نبی پاک نے ہاتھ بڑھائے تو عمرو بن العاص نے، جب حضور نے ہاتھ بڑھائے آگے کلمے کے وعدے کے لیے، عمرو بن العاص نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا مالک یا عمر، کیا ہوا؟ کہا انا اشترط، اسلام تو لاؤں گا، ایک شرط بھی لگا رہا ہوں۔ رسالت امام نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ گار ہوں، آپ کے نمائندے کے مقابلے میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس میں گیا تھا، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، حالت کفر میں مر جاتا تب بھی جہنم، اسلام لا رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آگ ملے تو میرے کلمے کا فائدہ۔ عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے، کلمہ میں پڑھتا ہوں، وعدہ کیجیے اللہ سے جنت لے کے آپ دیں گے۔ یہ وقت ہے جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور عمر نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا عمر ہاتھ آگے کرو، آج میں تم سے وعدہ کر کے تمہیں اسلام میں داخل کر رہا ہوں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس روایت کی پوری تفصیل پڑھیں تو یہی حدیث ہے۔ میرے دوستو یہ عمرو بن العاص ہے۔ یہ تعویذ کیسے لکھتے تھے؟ اپنی اولاد کو کیا لکھواتے تھے؟ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص، ایسے صحابی جو روزانہ روزہ رکھنے کے لیے حضور پاک کی دعا کے پاس گئے، دعا دے میں روزانہ روزہ رکھوں گا،
فرمایا عبداللہ ایسے نہیں. کہا چلو یا رسول اللہ ایک دن چھوڑ کے. کہا عبداللہ ایسے بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ تیسرے دن تو ضرور رکھوں گا, بس میرے لیے دعا کر لے. وہ بندہ ہے جن کو کہا جاتا ہے صائم النہار و قائم اللیل, رات کو مصلے کی پیٹھ پر اور دن کو روزے کے ساتھ, شب دار, تہجد گزار, نیکوکار. یہ وہ بندہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص. آؤ میں ان کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ اس حدیث پاک کو سنیے. امام احمد ابن حنبل جیسا بندہ روایت لا رہا ہے, امت کا چوتھا بڑا امام, مسند امام احمد بن حنبل, مسند مقصرین من الصحابہ, مسند عبداللہ ابن عمر ابن عاص, حدیث پاک 6696 طبع بیروت, ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم. علماء جانتے ہیں عمر ابن شعیب ان ابی ان جدہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی مشہور ترین سند ہے. ان رسول اللہ کان یسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الفزع کلمات, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھبراہٹ اور خوف کے وقت یہ کلمات سکھاتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے. وکان عبداللہ ابن عمر, اور حضرت عبداللہ ابن عمر, یعلمہن من اکل من بنیہ, حضرت عبداللہ بن عمر اپنی اولاد میں جو بڑا ہوتا اسے پڑھنا سکھا دیتے. ومن لم یعقل, ابھی جو سمجھنے کے قابل نہ ہوتا, بچہ ہوتا, پڑھنے کے قابل نہ ہوتا, کتبہ فاعلقہ علیہ, اس کے لیے تعویذ لکھتے, اس کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے. آؤ مولانا اقبال پہ فتویٰ بعد میں آئے گا, میں اس دھرتی کا افضل ترین فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں, افضل ترین طبقے کے فرد کی شخصیت پیش کر رہا ہوں. آپ بتائیں جو پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے لکھ کے اس کے گلے میں لٹکاتے. تو مجھے سناتا ہے جس نے تعویذ لٹکایا وہ شرک ہے. وہ تعویذ نہیں تھا, وہ تمیمہ تھا. یہ صحابی کا عمل, اس کی تشریح ہے. اچھا سنیے, یہ کہیں گے ایک صحابی دا عمل کوئی اور پیش کر دیو. آؤ میں رسول اللہ کے گھر کا فرد پیش کر رہا ہوں, صرف تعویذ لکھنا نہیں. حضرت آپ کوئی تعویذ دیتے ہوں گے کہ گھول کے پی بھی لیں, قرآنی آیت. آئے میں پڑھنے لگا ہوں, توجہ. امام ابن القیم الجوزیہ, زاد المعاد فی ہدی خیر العباد, ابن قیم الجوزیہ عام بندہ نہیں ہے. یہ صرف یہاں نہیں, عالم عرب میں بھی مسلم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, نبی پاک کے گھر کے فرد, حضور کے چچا زاد بھائی, حبر الامہ, جن کو لقب رسول ملا ہے, جب کسی عورت پر بچے کی پیدائش میں مشکل وقت ہوتا, پین آف دا ڈیلیوری, پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی, تو حضرت ایک کاغذ پر 2 قرآنی آیات لکھتے, 2 کلمات لکھتے اور فرماتے اسے پانی میں گھول کے پلا دیں. امام ابن قیم الجوزیہ کی زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, بلا فہل یہلک الا القوم الفاسقون. فرماتے میں نے لکھ دیا ہے, گھول کے جا کے اس خاتون کو پلا دو, پین آف دا ڈیلیوری, پیدائش کے وقت درد سے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. لو جی, اے لکھ کے بھی دیں دے تے گھولتے بھی پلا دے. آپ مجھے بتائیں, یہ روایت صحابی کی ہے, فنی ہے حدیث کے طور پہ تو اسے کہیں گے موقوف ہے, لیکن یاد رکھیں غیر مدرک بالقیاس صحابی کا قول حدیث مرفوع ہوتی ہے. غیر مدرک بالقیاس کسے کہتے ہیں؟ جو عقل سے سمجھ نہ آئے. 2 اور 2 4, 4 اور 4 8, 8 اور 8 16, 16 16 32, 32 32 64, یہ عقل سے سمجھ آتی ہے. تو یہ تو حدیث مرفوع نہ بنے اگر صحابی کہہ دے.
لیکن غیر مدرک بالقیاس، جو صحابی کہے یہ جنت کا بدلہ، صحابی کہے یہ کرو یہ جہنم، صحابی کہے یہ کرو یہ ایسے، غیر مدرک بالقیاس عمل صحابی، قول صحابی حدیث مرفوع کے حکم میں. تو آپ بتائیں، گویا میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات آپ اور کون سی لیں گے؟ اور سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں مکمل مزید بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فصل ثانی میں کتاب الطب والرقا کے اندر مستقل تفصیل دی ہے. 2880 نمبر روایت، 2881 نمبر روایت کی تفصیل میں وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمَعْصُورَةِ النَّبَوِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ سَوَاءً كَانَ تَعْوِيذًا أَوْ رُقْيَةً أَوْ نَشْرَةً فَأَمَّا لَا لُغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاحْتِمَالِ الشِّرْكِ فِيهِ أَيْضًا أَوْ تَعَلَّقَ التَّمِيمَةُ أَيْ أَخَذْتَهَا عِلَاقَةً وَالْمُرَادُ مِنَ التَّمِيمَةِ مِنْ تَمَائِمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرُقَاهَا فَإِنَّ قِسْمَ الَّذِي اخْتُصَّ بِهِ بِاسْمِ اللہ تعالی وکلماتہ غیر داخل فی جملۃ بل هو مستحب مرجوع البرکۃ عرف من ذلك اصل السنہ وقیل یمنع اذا كان نوع قدح فی التوکل ویؤیدہ صنیع ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علی ما تقدم واللہ عالم. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تعویذات کا یا دم کا، اس کے لیے قرآنی آیات چاہیے، اللہ کے نام چاہیے، صفات چاہیے، رسول اللہ سے منقول دعاؤں پر مشتمل تعویذ چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے. تعویذ کی شکل میں ہو، نشرہ کی شکل میں ہو، پڑھنے کی شکل میں ہو، پھر تو ٹھیک ہے. ہاں کسی عبرانی یہودی زبان کے اندر ہوگا تو پھر تو شرک ہے، اس کو چھوڑا جائے گا. کہتے ہیں میں نے اسی کتاب میں دلیل دی ہے، گلے میں ہار لٹکانے والی چیزوں کا تمیمہ اور ہے، تعویذ و منتر کا معاملہ جاہلیت میں رائج تھا وہ اور ہے. وہ تعویذ اس تعویذ کی قسم میں داخل نہیں ہے. بھائی یہ تو مستحب ہے، وہ تو حرام ہے، اس سے برکت ملتی ہے، اس سے نحوست ملتی ہے، اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے، معلوم ہے. ایک قول یہ ہے اگر اللہ سے توکل ہٹے پھر نہ کریں، ذریعہ سمجھیں تو ضرور کریں. ہمارے اس قول کی تائید رسول اللہ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے ہوتی ہے. آؤ یہ ملا علی قاری کہہ رہا، اندازہ لگائیں ہمارے اکابر نے اس پر کتنا کام کیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، کل میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا. ہیں تو افغانی، ہرات کے رہنے والے ہیں، لیکن ہرات سے ہجرت کی تھی روافظ کی زیادتیوں پہ، اور تشریف لے گئے کہاں؟ جنت المعلی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، آج بھی مدفون ہے. ٹھیک ہے، یہ ملا علی قاری کیا ارشاد فرما دیا، کھول کے رکھ دیا. میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جادو ایک تلخ حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ روحانی علاج ثابت ہے سنت نبوی سے بھی، اور یہ علم بالکل موجود ہے. لیکن شعبدہ بازوں سے بچیو، اہل حق کی خدمت میں پہنچیو. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوال آیا ہے، تشریف رکھیں، ایک عام سوال ہے، میں اس کا جواب دے دوں. ایک منٹ بیٹھ جائیں. تو جزاک اللہ. بھائی عبدالسلام کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے کہا ہے کہ جادو تو ہوتا ہے، سمجھ گئے. آپ نے کہا تھا آن لائن بھی ہوتا ہے، تو آن لائن کی دلیل دے دیں. سنیے ذرا، مجھے ایک بات بتائیں، جب آف لائن جادو ہوتا ہے، جو دلائل یہاں سے ثابت ہیں وہی دلائل آن لائن سے بھی ثبوت ملتا ہے. کیسے؟ ایک بندے کو دیکھوں آف لائن ہے، نظر بد لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر نظر لگنی ہو تو بولیے، سامنے دیکھنے پہ لگے گی. اگر میں اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھوں پھر نظر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو آن لائن نظر لگتی ہے، آن لائن جادو نہیں لگتا. سنیے، میں چیز کو پسند کروں یہ مجھے چاہیے، آف لائن ہے لے لوں، لیکن اگر آن لائن آرڈر کروں وہ آرڈر سے ڈیلیوری آئے، آن لائن آرڈر ہوتا ہے، آن لائن ڈیلیوری ہوتی ہے، آن لائن پسندیدگی ہوتی ہے، آن لائن جادو نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے جہاں رشتہ کرو
وہاں پر خاتون کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو، یہ اجازت ہے۔ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شیعی کی روایت موجود ہے، کتاب صحیح مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں موجود ہے۔ تو آج کل کیا کہتے ہیں، اگر 100% نکاح کا ارادہ ہے تو ایک نظر موبائل سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ علماء نکاح میں اجازت دیتے ہیں آن لائن دیکھنے کے لیے، نکاح کی پسندیدگی ہو سکتی ہے، شیطانی عمل میں آن لائن جادو نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی جڑی چیز لے کے بیٹھے اور نہیں مننا، میں جانتا ہوں ان دلیلوں کو، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ رادھا کو ناچنا آتا نہیں تھا تو کہتی تھی 1 کلو 2 کلو تیل لاؤ، 5 کلو لاؤ، 1 دھڑی 2 دھڑی، 10 کلو 1 من 2 من، دیکھا کل کتنا ہے، کہا 5 من، کہا 9 من تیل لاؤ، انہوں نے کہا 9 من تو نہیں ہے، تو کہا نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ تو آف لائن بھی ماننے کے چکر میں نہیں بیٹھے، ان کو ہم آن لائن سمجھائیں۔ اگر آف لائن مان لینا تو ادھا مسئلہ اتنے مک جانا ہے، آن لائن کی بات تو چلو بعد میں دکھا دوں گا۔ اور آن لائن جادو ہے، یہ ماہر کے معاملات ہیں، وہ جانتے ہیں آن لائن جہاز اپنا راستہ پکڑ سکتا ہے، آن لائن لوکیشن مجھے کہیں پہنچا سکتی ہے، آن لائن کال پہ بات جا سکتی ہے، میں آن لائن اچھا لفظ بولوں سامنے سننے والے کا دل خوش ہو جائے، آن لائن گالی دوں سامنے کا بندے کا بی پی شوٹ ہو جائے اور وہ غصے میں آ جائے۔ آن لائن گالی اثر کرتی ہے، آن لائن اچھی بات اثر کرتی ہے، آن لائن دھمکی اثر کرتی ہے، آن لائن تھریٹ اثر کرتا ہے، آن لائن جادو اثر نہیں کرتا۔ کیا کروں بھائی عبدالستار میں اس دماغوں کا، کیا کروں یار اس دماغوں کا؟ مجھے تو خدا کی قسم اس دماغوں پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ کہتے جی آن لائن اس طرح نہیں ہوتا، یہ جواب بھی تو تم مجھے آن لائن دے رہے ہو، یہ آن لائن میری بات تم تک پہنچی، تم نے آن لائن جواب ریکارڈ کرا دیا۔ یہ تو اور بات ہے، کہا جی ایڈیٹر کو کہا ڈیلیٹ کر دینا، میں نے تو ایڈیٹر کو کہا تھا ڈیلیٹ کر دینا۔ تو آن لائن پہ اثر نہیں ہوتا تو ایڈیٹر کو کیوں کہا ڈیلیٹ کر دینا؟ وہ آن لائن تم نے کہا، پھر آن لائن معافی مانگی، معاملہ صاف ہو گیا۔ آن لائن گستاخی ہو سکتی ہے، آن لائن معافی ہو سکتی ہے، آن لائن جادو نہیں ہوتا۔ یار تھوڑا سا گزارا کر لیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کھوتیاں دکن بکریاں کو تو بکریاں دکن کھوتیاں کو، یوں نہیں چلے گا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔